کہ ایمان کی مضبوطی کیسے آتی ہے؟ توبہ کے ساتھ پچھلی زندگی کے گناہوں پہ معافی اور آئندہ نیکی کرنے کا شوق بندے کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ ہم قرآن میں ادھر بھی قصہ پڑھنے لگے ہیں اور آگے سورۃ طٰہٰ میں بھی پڑھیں گے۔ ابھی سے بتا دیتی ہوں کہ جادوگر جب فرعون کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم موسیٰ کے مقابلے پہ غالب آ گئے تو ہم کو کچھ انعام تو ملے گا نا؟ نظر کس پہ تھی؟ مال پہ۔ اس 1 گھنٹے میں کتنا کما لوں گی میں؟ اس 1 گھنٹے کا کیا پالوں؟ آج دنیا نے اس چیز کو اتنا زیادہ سمجھ لیا کہ شاید نماز بھی پوری ٹھیک نہ آتی ہو لیکن پیسہ ہمیں اور چاہیے۔ عقیدے میں کئی سام بچھو ہوں گے جو قیامت کے دن تو چھوڑیے قبر میں جاتے ہی نظر آنے شروع ہوں گے، لیکن وقت ہی نہیں ہے۔ تجوید میں حرام غلطیاں ہوں گی لیکن وقت ہی نہیں ہے۔ گرامر تو چھوڑ دیجئے، ترجمہ نہیں آتا۔ لیکن حقیقت ہے کہ موسیٰ کے جادوگر دنیا پرست تھے، پیسے پہ نظر تھی، کفر بھی تھا، شرک بھی تھا اور جادو بھی تھا۔ فرعون نے کہا کیوں نہیں دوں گا، اور جادوگروں نے جب رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو دیکھنے والوں کو رینگتے ہوئے سانپ دکھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جادوگروں کی لاٹھیاں سانپوں کی شکل میں چاروں طرف تھی۔ لکھیے آج بھی حق اور باطل کی اس جنگ میں چاروں طرف شر کی لاٹھیاں بکھری ہوئی ہیں، چاہے آپ اس کو جنس پرستی کا نام دے دیں، شرک اور کفر کا دے دیں، بے حیائی اور بے غیرتی کا نام دے دیجئے، اصل میں یہ رسیاں ہیں۔ یہ کون سی رسیاں ہیں؟ یہ جو ہمیں بہت بڑی بھی لکھتی ہیں، لیکن لکھیے آج انسانیت کو اس حق والے کی تلاش ہے، انتظار ہے کہ جس کے ہاتھ میں آیا ہوا عصبی سانپ بن جائے۔ حق کا سانپ، لکھیے یہ میرے دل کی جملے ہیں، اگر کسی کو کوئی غلطی لگے تو مجھے بعد میں بتا دیجیے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ آج چاروں طرف جتنا فساد ہے، شر ہے، جو آپ کو مجھے ارد گرد دکھتا ہے، کہیں ہماری بچوں کے دین ایمان کا خطرہ ہے، کہیں ہماری یہ بیٹیوں کی عزتوں پہ حملے ہیں، یہ سب صرف فرعون کے اس جادو اور سحر سے لوگوں کی آنکھوں پہ جو باندھے ہوئے ہیں وہ ہے۔ اصل میں یہ سب رسیاں ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ایک سانپ میدان میں آیا تو سب کو نگل گیا۔ آج اس وقت امت مسلمہ اور آج ہمارے مسلمان مردوں اور ہم خواتین جو کمزور سی اس وقت اپنی اصلاح کی خاطر بیٹھی ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، میں کیا کہہ سکتی ہوں آپ کو؟ اور اگر میں آپ کو کچھ بہت بڑی بڑی باتیں بھی کہہ دوں کہ جائیں دنیا کا وہ ملک ٹھیک کر کے آئیں، جائیں ذرا ادھر حق کا بول بالا کر کے آئیں، آپ یہ کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سب کو پتا ہے۔ مجھے تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ میرا سبجیکٹ یہ ہے کہ میں آپ کو وہ موضوع دے دوں کہ جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دیا۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں آیت وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ کہتا ہے کہ ایمان کی طاقت آتی ہے تو ایک چھوٹا سا ہاتھ بھی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں رکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور وہ پتھر وہ بلٹ بن جاتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے ایسی نسلیں پیدا کرنی، ہم نے ایسے بچے بنانے، اپنے آپ کو ایمان کے اس لیول پہ رکھنا ہے کہ ہماری کوکھوں سے اور ہماری گودوں سے اللہ تعالیٰ موسیٰ جیسے لوگ پیدا کرے کہ جس کے ہاتھ میں عصا تھا اور وہ اژدہا بن گیا، اور جو ہی وہ سہا جب سانپ گیا تو ہر لکڑی اور ہر رسی پھر رسی بن گئی۔ آج جس دنیا میں میں اور آپ حق اور باطل کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں رونے دھونے سے کچھ نہیں ہونا، اور افسوس کرنے سے، حسرتوں سے کچھ نہیں ہونا، اور تانے دینے سے بھی کچھ نہیں ہونا۔ آج کے دور میں جو حق کے لیے کھڑا ہے نا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ میں قرآن پڑھنے کی بات نہیں کر رہی، میں نفل پڑھنے کی بات نہیں کر رہی، روزے کی بات نہیں کر رہی، یہ تو لا محالہ، یہ تو ہمارے فرائض ہیں، اس میں سے تو کسی کو مفر نہیں، کل جاتے ہی سوال جواب شروع ہو جائیں گے۔ میں بات کر رہی ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنا آپ کو گند دکھتا ہے، جو خرابیاں دکھتی ہیں، آپ جتنا گندگی اور خرابی کے قریب آتے جاتے ہیں، آپ کو تعفن آتا ہے، آپ کو بو آتی ہے، آپ کو اسمیل آتی ہے۔ لوگ دنیا کے جن کناروں سے دور سے دیکھ کر جن جگہوں پہ جانے کے خواب دیکھتے ہیں، کبھی آپ اندر کے ان کے حالات دیکھیے تو آپ کو وہ سب صاف دکھیں گے۔ آج ضرورت ہے حق اور باطل کی اس جنگ میں اپنے آپ کو حق والوں کی اس چھوٹی سی کشتی میں سوار کر لیجیے، چاہے وہ جس کو قرآن نے سورۃ نجم میں بڑے پیار سے کہا، وہ تو کیلوں کانٹوں والی تھی، لکڑیاں جوڑ جوڑ کر بنائی ہوئی حضرت نوح کی کشتی بچ گئی۔ اور اسی طرح ہر دور میں نبی کے ساتھ حق ہوتا تھا اور اس کے جو اپوزٹ لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ باطل ہوتا تھا۔ یہ صدی قرآن کے علم کام کرنے کی صدی ہے، تربیت، تزکیہ، اور اسی طرح سے اپنی ذاتی اصلاح کے بعد جب وہ کردار بنیں گے جو صحابہ کے بنے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک دم ہاتھوں میں ہتھیار نہیں دیے تھے۔ 13 سال مکہ کا دور جب آیا، یہ ساری باتیں آپ آج سورۃ انفال میں پڑھنے والے ہیں۔ 13 سال تک کفو ایدیکم کفو ایدیکم تربیت ہو رہی تھی، تزکیہ ہو رہا تھا، قرآن کی آیتیں اترتی تھی دن رات، روتے تھے، کبھی دھوتے تھے، ان کو اپنا آپ ہلکا دکھتا تھا۔ پھر والکاظمین الغیظ سورۃ آل عمران میں پڑھ کے آئے، غصے پہ قابو کر پانا سکھایا، امیر کی بات سننا سکھائی، حدیبیہ کے مقام سے واپس بلا لیا کہ چلو واپس، امیر نے کہہ دیا کہ عمرہ نہیں ہونا تو نہیں ہونا۔ 1400 میں سے کوئی ایک بھی جا کر چھپ کے کر رہا تھا، پتہ بھی نہیں تھا چلنا۔ ذاتی عبادات ہم تو جا کر وہاں نقلی عمرے بھی کرتے ہیں نا، کچھ نہیں کرنا، واپس آ گئے، کیونکہ اس دن صحابہ نے یہ دکھا دیا کہ اطاعت کا اجر عبادت کے اجر سے زیادہ ہے۔